اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف و مرتبہ واضح کیا اور فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے ہاں معروف و مشہور ہیں۔ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ مجاہد نے کہا، پیالہ اور ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پکھی اور گوز کا نام بھی بتایا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا، ہر جانور، پرندے، چرندے اور ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ سعید بن جبیر، قتادہ وغیرہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ الربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زاہد نے کہا، اس کی اولاد کے نام سکھائے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ہر ان کے افعال کے نام سکھائے تھے تاکہ وہ ان سے بھرپور انداز سے فوائد حاصل کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، تو ابو البشر ہے۔ اللہ عز و جل نے تجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہم نے اپنی تفسیر میں دیگر اقوال بھی ذکر کیے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ مطلب یہ ہے کہ تو اس سے پاک ہے کہ تیرے سکھانے کے بغیر کسی کو کچھ علم ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ اللہ چاہے۔ یعنی میں جیسے ہر ظاہر چیز جانتا ہوں، اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا علم بھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مجھے تمہاری ظاہر چیزوں کا علم ہے سے ان کی یہ بات مراد ہے۔ کہا تو زمین میں فساد کرنے والے کو بنانا چاہتا ہے، اور فرمان الہی اور جو تم چھپاتے ہو سے ابلیس کا اپنے دل میں آدم علیہ السلام پر اپنی بڑائی اور فضیلت کو چھپانا مراد ہے۔ یہ بات سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور سوری رحمۃ اللہ علیہم نے کہی ہے، اور ابن جریر نے اسے اختیار فرمایا ہے۔ اور فرمان الہی سے مقصود فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو بھی پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ علم والے اور زیادہ شرف و مرتبے والے ہوں گے۔ فرمان الہی، یہ آدم علیہ السلام کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ 3، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ 4، اور اسے تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اسی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے جب ملی اعلیٰ میں ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا، تجھ میں اپنی روح پھونکی، تیرے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس نے تم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگ جب اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے یہی بات کہیں گے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے اور آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے شمس و قمر کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نص کے مقابلہ میں ہوتا ہے تو وہ درجہ اعتبار سے گزر جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ قیاس بذات خود بھی صحیح نہیں، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی و انکساری، حلیم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی عمدہ صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلانا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دے کر آدم علیہ السلام کو شرف بخشا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان آیات کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا بڑا بننا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا۔ سجدہ سے انکار کے بعد بنی آدم کو بھگانے کا عزم و ارادہ پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے کہا، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کروں گا، مگر تھوڑے لوگوں کو وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دور ہو جا ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور اموال و اولاد میں ان کا شریک بن اور ان کو وعدہ دے، اور شیطان صرف دھوکہ دینے کے لیے ان کو وعدہ دیتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہ ہوگا اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر عناد اور اس کے حکم سے تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے الگ ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ شہر بن حوشب نے کہا، وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، انہوں نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف نکال بیک کیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے، وہ وہاں ٹھہرا رہا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس، صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے کہا، ابلیس آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کا نام عزازیل تھا۔ ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی کنیت ابو کردوس تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنتو کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے فاق تھا اور 4 پروں والا تھا۔
اللہ نے اس کو شیطان مردود بنا دیا۔ سورۃ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے نکل جاؤ، بے شک یقیناً قیامت والے دن تک تیرے اوپر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان تمام کو ضرور گمراہ کروں گا مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا، یہ برحق ہے اور میں حق سچ کہتا ہوں کہ میں ضرور تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے جہنم بھروں گا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میں ان کے لیے ہر کھاد کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جہت سے آؤں گا اور ان کو بگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے اور وہ بدبخت ہے جو اس کے پیچھے لگے۔ حضرت صبرہ بن ابی فاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں، اس سے اگلی ویڈیو میں کن فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا بیان کریں گے۔